کہ یہاں پہ وزرائے اعظم جو تھے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، وہ جنرل صاحب کی، جنرل فیض کی، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا وہ اگر اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ نیب اس کو نہیں دیکھے گی. بالکل نیب اس کو دیکھ سکتی ہے، نیب کا مینڈیٹ ہے. اب اس کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند سالوں میں کہ یہاں پہ وزرائے اعظم جو تھے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور ڈسکوالیفائی کر کے کہا گیا کہ جی اب یہ انہوں نے ایسے فیل کیے ہیں کہ اب یہ یہاں پہ نہیں رہ سکتے. ان کی وزارت عظمیٰ بھی چلی گئی، ان کی حکومتیں بھی چلی گئیں، لیکن ساتھ ہی ہماری جو عدالت عظمیٰ ہے، سپریم کورٹ، انہوں نے یہ بھی آرڈر کر دیا کہ ان کے کیسز جو ہیں یہ نیب میں جائیں اور نیب ان کے کیسز دیکھے اور پھر ان کے خلاف ریفرنسز بھی فائل ہوں اور اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں بیوروکریٹس کے خلاف ان کی ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز ہوتی ہیں، جہاں سیاستدانوں کے خلاف ڈسکوالیفیکیشنز ہوتی ہیں، وہاں ہماری ہی عدلیہ نے کہا ہے کہ ان کے خلاف آپ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی میں بھی پروسیڈ کریں. تو ان سب کو جب میں اکٹھا کرتا ہوں تو جو سپیریئر کورٹ ججز ہیں ان کے معاملے جو ہیں بالکل وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی جائیں گے، اور وہ معاملے جو ہیں اگر اس میں کرمنل اوورٹونز ہیں، کرپشن کا ایلیمنٹ آتا ہے، تو پھر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں بھی جورسڈکشن ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو، اور وہ بھی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ اس قانون میں کوئی بھی سیکرڈ کاؤ، یعنی کہ وہ مقدس گائے اس قانون میں کوئی نہیں ہے. اب لیٹلی ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے کچھ ایسی چیزیں آئی ہیں جس میں کہ کچھ جج صاحبان کے بارے میں کچھ آڈیو لیکس آئی ہیں. ان آڈیو لیکس کے تحت ایک کمیشن قائم کرنا پڑا، کیونکہ اس میں کچھ ایسی باتیں آ رہی تھیں جس سے پتہ چل رہا تھا کہ جیسے جوڈیشل سسٹم جو ہے پاکستان کا، وہ روک دیں اس کو، کہ پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو لگ رہا تھا جیسے کہ کچھ باہر سے کچھ لوگ مینیپولیٹ کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی اس میں آڈیو لیکس میں شواہد آ رہے تھے جس سے کہ ہمیں ایک کرپشن کا بھی عنصر ملتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے حکومت نے بہت کوشن ایکسرسائز کیا اور ایک کمیشن بنایا، اور کمیشن بھی انہی کے بردر ججز پہ مبنی کمیشن بنایا گیا، اور ان کا یہ نہیں کیا گیا کہ ان کو کوئی ججز کے علاوہ کوئی کمیشن بنتا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جب وزرائے اعظم کے خلاف جب فیصلے آئے ڈسکوالیفیکیشن کے، یا اور لوگوں کے خلاف اور طبقوں کے خلاف معاملات آئے، تو یا میرے آپ کے بارے میں، عوام الناس کے بارے میں بھی اگر کوئی بات آتی ہے تو کوئی کمیشن نہیں بنایا جاتا، بلکہ سیدھا کہا جاتا ہے کہ اب ان کے کیسز جو ہیں وہ تفتیشی اداروں میں ڈال دیے جائیں. اور بہت سارے ہمارے چیف جسٹسز ماضی میں یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کو اریسٹ کر لیا جائے، پکڑ لیا جائے. یہاں تک کہا گیا کہ مجھے یاد ہے کہ ایک وزیر اعظم تھے، ان کے بارے میں ایک بالکل غلط شکایت ہو گئی، فیکٹس بھی وہ صحیح نہیں تھے، اور اس وقت کے چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ پرائم منسٹر کو بھی اریسٹ کر لیں. تو خدا را وہ والی زبان حکومت نے کبھی نہیں کہی. جج صاحبان کے خلاف ہم وہ زبان نہ بولیں گے، نہ ان کو ہم بے توقیر ہونے دیں گے. اور اسی لیے یہ جو کمیشن ہے یہ بنایا گیا تھا، اور یہ ایک ان کو ایک اچھی سہولت تھی. سہولت ان کو یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو کمیشن کے سامنے اپنی انوسنس بھی ثابت کر سکتے تھے، اور کمیشن کے سامنے ان کو یہ موقع تھا موقف پیش کریں. اور اگر کمیشن میں رپورٹ فیوریبل آ جاتی تو پھر تو نہ تو معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا، اور نہ ہی فوجداری جو ہمارے ادارے ہیں جو کرپشن وغیرہ سے ڈیل کرتے ہیں ادھر معاملہ جائے گا. تو یہ سہولت جو تھی یہ بھی جج صاحبان کو دی گئی تھی.
لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ باوجود اس ساری سہولت کے جو کہ ان کو دی گئی تھی، ایک اچھا موقع دیا گیا تھا، انہوں نے خود ہی اس کمیشن کو کی پروسیڈنگز کو سٹے کر دیا، اور ایک ایسا قانون جو ابھی مارز وجود میں آیا ہی نہیں تھا کہ اس کا جو اطلاق ہے وہ روک دیا، جو کہ وہ نہیں روک سکتے تھے۔ اور کسی شخص کو ایک پٹیشن جو اس طرح کی آتی ہیں، کسی شخص کو کوئی ایسا فنڈامنٹل رائٹ حاصل نہیں ہے، کوئی بنیادی حق کسی کا نہیں ہے کہ وہ قانون سازی کو روک دے، اور قانون کا اطلاق ہونے سے پہلے قانون سازی کو روک دے۔ آپ تمام فنڈامنٹل رائٹس کھول کے دیکھ لیں، ایسی کوئی فنڈامنٹل رائٹ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، اور یہ مجھے بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قانون کا رستہ جو ہے وہ روکا گیا، اپنی مرضی کا بینچ بنایا گیا، اور یہ ساری چیزیں اس وقت ہوئیں جبکہ الیکشن کے معاملوں میں بھی ہماری سپریم کورٹ آئی اور وہاں پہ ایک ایسا آرڈر کیا جو کہ امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا، کہ ہمیں کچھ بریک تھرو ملا ہے کچھ کیسز میں بھی، اور اس میں وہ جو کیس تھا القادر ٹرسٹ کا، وہاں پہ بھی کچھ شواہد جو ہیں ہمارے اب سامنے آئے ہیں لیٹلی۔ یہ ہے کہ وہ جو 190 پاؤنڈ آئے تھے پاکستان کی ریاست کے، اس میں چونکہ وہ انہوں نے یہ کہہ کے لے کے آئے تھے کہ یہ ریاست کے ہیں، جبکہ گئے کسی ایک خاص کمپنی یا فرد واحد کے اکاؤنٹ میں، تو وہاں پہ ٹیکس جو تھا وہ ان کی بہت بڑی ایویژن ہوئی، کیونکہ جو اسٹیٹ آف پاکستان کی مد میں جو باہر سے ریپیٹریشن ہوتی ہے پیسے کی، اس پہ ٹیکس سے استثنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ پیسہ بھی اسٹیٹ کو نہیں ملا، اور وہ جو استثنا ہے وہ بھی انہوں نے خود لے لیا، تو یہ اربہ روپے جو ہیں مزید اس سے پبلک ایکسچیکر کو اس کا لاس ہوا۔ اور ابھی لیٹلی کچھ اور اکاؤنٹس بھی ملے ہیں، کافی بڑی تعداد میں اکاؤنٹس ملے ہیں، جس کی کہ تقریباً اپروکسیمیشن جو حجم ہے اس کا وہ تقریباً 4.5 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہیں، جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کی جو بیگم صاحبہ ہیں، ان کی ایک دوست ہیں، فرد شہزادی ان کا نام ہے، اور ان کے میاں صاحب ہیں، تو ان کے اکاؤنٹ میں 4.5 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز جو ہیں مزید ملی ہیں۔ یہ جو پیسہ جس کا بھی ذکر ہوا ہے جو پاکستان آ چکا ہے، تو وہ جہاں تک مجھے علم ہے وہ ابھی بھی ہماری جو عدالت عظمیٰ ہے اس کے وہ والا اکاؤنٹ جو ہے، جو کہ ایک خاص فیملی کے یا کمپنی کے کی لائبلٹی کے لیے بنایا گیا تھا، وہاں پہ پیسہ موجود ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ پیسہ ہے نہیں، سو پیسہ موجود ہے، اور میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس چیز کا سو موٹو نوٹس جو ہے بالکل وہ سپریم کورٹ کو لینا چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ پاکستان کی سرکار کو وہ ریپیٹریٹ کریں، جو کہ پیسہ پاکستان کی سرکار کے لیے آیا تھا۔ وہ جو ہمارے چیئرمین نیب تھے پچھلے اس دور کے، ان کے کچھ ایسے چیزیں بھی، ویڈیو لیکس بھی آ گئی تھیں، اور اس کی وجہ سے وہ بہت ولنریبلٹی تھی ان کی۔ تو خدا کا شکر ہے کہ آج وہ لوگ جو ہمارے اس طرح کے اداروں کو ہیڈ کر رہے ہیں، وہ اس طرح کی ولنریبلٹی ان کی نہیں ہے۔ میری عادت ہے میں زیادہ نام یوزلی نہیں لیتا ہوتا، میں کیونکہ نام لینے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ سب کو پتہ ہے، جب میں نے اگر خان صاحب بھی کہا ہے تو وہ پتہ چل گیا ہے کون ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کہنا کہ میں نے ان کا نام چھپایا ہے، میں نے چھپایا کوئی نہیں ہے، لیکن میں نے بہت اچھالا بھی نہیں ہے، آپ تک بات بھی پہنچ گئی ہے۔ تو اگر ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نام چھپ گیا ہے تو میں اور ذرا کلیئرٹی سے بیان کر دیتا ہوں، تو اس میں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے سابق وزیر اعظم کہا تھا، اب میں عمران خان صاحب بھی کہہ دیتا ہوں، لیکن نام میں چونکہ سب کے عزت سے لیتا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہمارے آئین کا ایک پروویژن ہے جس میں لکھا ہوا ہے ڈگنیٹی آف مین، تو اس کو ہمیں ملوز خاطر رکھنا ہے۔ اب آپ کی جو دوسری بات ہے وہ آپ نے کی تھی، جی ہاں، وہ جنرل صاحب کی،
جنرل فیض کی، ٹھیک ہے نا، تو جنرل فیض کے بارے میں میں نے ابھی تک کوئی ایسٹس میری نظر سے نہیں گزرے جہاں پہ کہ کوئی اس طرح کے ایویڈنس جو ہے میرے سامنے آیا ہو.